علماء کے بچے عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزارتے، آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے، لوگوں کے تانے آج اتنا مشکل ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے، ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا، ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے، اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن، میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے، حضور احد میں بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو پیروں کے بچے موجے کر رہے ہیں نا، ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے، با فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا، نہ علم نہ فضل نہ، بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار آپ زندہ کیسے، ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے، آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے، الف با تا سا آتا نہیں، اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے، رسول کائنات کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے۔ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہیں نا، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب، اس کے بعد ہے سیدہ رقیہ، اور تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی ہیں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو ایک شخص نے نا، کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو، تو گھوڑا تیز بھاگا، سیدہ زینب گر گئی، پیٹ مبارک میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گیا، کچھ مہینے آپ بیمار رہیں اور پھر آپ وصال کر گئے۔ میرے محبوب کے سارے خاندان نے قربانیاں دی، سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی، وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو، تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، سارے۔ اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا، میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں فلانا بیمار ہے، حضرت رقیہ بیمار تھی، حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے، تو شہزادی تپ رہی تھی، تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو، داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں، یہ میں جا سکتا ہوں، یہ تو جا سکتا ہے، میری بیٹی میری دھی بیمار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے، بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، یہ سارا انداز دیکھا۔ ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں، ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں۔ روحانی، کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا، یہ جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، تو یہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں بھی حساب دیں، ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئی جسمانی، ایک اعصابی روحانی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ پاشد الزام لگا دیا۔ کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، تو جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں، اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا، ادھر دیکھو میری طرف، شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے۔ ہمارا تو ابا کہتا ہے میں نے 30 سال سعودی عرب میں گزارے، یہ نیکی بھی گنواتا ہے۔ ہمارا تو بھائی کہتا ہے تیرا بیاہ میں نے کیا تھا۔ ہمارا تو پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے تجھے جگہ دی تھی 2 فٹ۔ ہر بندہ نیکیاں گنواتا ہے، اور ہمارے جسم پر تو اتنے بال نہیں جتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں۔ الحمدللہ اتنا کچھ رسول پاک نے دیا، اور صحابہ تھوڑا نذرانہ لے کے گئے تو پتہ ہے حضور کو، حضور نے کیا فرمایا، اللہ نے آیت کیا نازل کی، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ سونے ہم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں، ہمیں پھول تو پیش کرنے دے، یہ نذرانہ تو پیش کرنے دے، کچھ تو کرنے دے۔ فرمایا کچھ کرنا ہے
हुजूर करना चाहते हैं, फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सुभान अल्लाह, फिर मेरे अली से प्यार करो, अल्लाह अल्लाह, फिर मेरी फातिमा से प्यार करो, फिर मेरे हसन से प्यार करो, फिर मेरे हुसैन से प्यार करो, फिर आयशा का अदब करो, क्या बात, फिर खतीजतुल कुबरा का अदब करो, फिर जनाब सौदा, हफ्सा, मैमूना, जैनब, इनका इकराम करो। यहाँ तो लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया। एक बंदा कह रहा था जी हुजूर का कोई और नवासा नवासी दिखाएं। मैं क्या, तुम किताब कोई नहीं पढ़ी, मेरे को ला तेन दिखावा, आ दिखाऊं। हसन पाक के तो कदमों पे हमारी औलादें कुर्बान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बुखारी पढ़ें, नबी पाक की सबसे बड़ी नवासी का नाम हजरत उमामा बिनते ज़ैनब है, सही बुखारी। और ये वो हुजूर की सैयदा ज़ैनब की वो बेटी हैं कि जब नबी पाक सहाबा कहते हैं हुजूर नमाज के लिए जाने लगते ना, तो आप बच्चों से छुप के घर से निकलना पड़ता है, वरना बच्चे बाहर जाने तो हुजूर आने लगते तो सैयदा उमामा कहती मैंने भी जाना है। उनकी अम्मा जबरदस्ती पकड़ती तो बच्ची रोने लगती, तो हुजूर फरमाते नहीं आने दे। सहाबा कहते हमने हजरत उमामा बिनते ज़ैनब को देखा, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और बच्ची को गोद में उठाया हुआ, सुभान अल्लाह, हुजूर रुकू में हैं और बच्ची को खड़ा कर दी। और एक और रवायत में मिलता है, एक दफा एक हार आया, हुजूर ने फरमाया मैं तो उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। सारी अज़वाज में बेटियों में दौड़ लगी कि किसे मिलेगा, लेकिन नबी पाक ने फरमाया उमामा को बुलाओ, मेरी बड़ी नवासी। अल्लाह, और ये वही उमामा है जिनसे बाद में मौला अली ने सैयदा फातिमा के बाद निकाह किया है। और एक वसीयत की थी हजरत फातिमा ने, जब हजरत अली रोने लगे कि फातिमा जा रही हो, तो कहा अली रोते क्यों हैं? कहा मेरा हुजूर से बड़ा गहरा रिश्ता था, आपकी वजह से और गहरा हो गया, आप हुजूर की बड़ी प्यारी हैं। तो सैयदा फातिमा कहने लगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे बाद भी एक हुजूर को बड़ा प्यारा है, आप उनसे निकाह कर ले। तो हजरत सैयदना मौला अली ने कहा वो कौन? तो कहने लगी मेरी बड़ी बहन की बेटी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब से मौला अली ने निकाह। यहाँ तो तारीख मस्त करके रख दी लोगों ने। हुजूर की औलाद से ना प्यार करें जरा सही करके, नबी पाक की औलाद का अदब करें तो जरा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तजर्बे से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ये तकरीरों में सुनने सुनाने में अदब ना करें, अदब करके दिखाएं, बहुत अच्छा, अदब का मिजाज बनाएं, अदब का शौक पैदा करें। मैंने इस साल दोस्तों से कहा था कि मैं किसी के लंगर पर कोई एतराज नहीं करता, आप जो मर्जी दिल आए करें, मैं एतराज नहीं करता, पर दोस्तों की दावत पकाते हो तो बड़े बकरे छतरे और बड़ी चीजें लाते हो, और हुसैन इब्ने अली के नाम के चावल पकाओ तो शापरों से छतों में फेंकते हो। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं के लंगर का एक लुकमा, 11वीं के लंगर का लुकमा जमीन पे गिर गया तो सैयद मोहम्मद कुछोचवी मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ख्याल था कि हजरत हाथ से उठाएंगे, ये मुझे हुक्म देंगे। 11वीं के खत्म शरीफ का उस शख्स की बात बता रहा हूं जो 1000 किताब के मुसन्निफ, उस बंदे की बात बता रहा हूं जो फतवे की दुनिया के आदमी है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा मौजूद हैं, कहते हैं मैं वो बंदा तलाश कर रहा था जो आलिम भी हो, साइंसदान भी हो, पर मैंने पूरा तलाश किया तो मुझे इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी मिले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो सुने, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर, और वो शापरों में, मुहद्दिस कुछोच भी कहते हैं कि वो खत्म शरीफ की शरीनी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा। हमारे यहाँ ना अब बड़ा मुश्किल हो गया है, मेरे समेत, मैं सही कह रहा हूँ, अब बड़ा मुश्किल हो गया, मेरे समेत मुश्किल हो। अदब कराना बड़ा आसान है और अदब करना, नाराज हो गए हो, अदब करना बड़ा, कितने फीसद लोग हैं जिनको अदब करना आता है? और अदब कोई झुक जाने का नाम नहीं, कोई दस्तबोसी का नाम भी नहीं, अदब दिल का होता है, जो करता है उसका पता होता है करता है, समझ आती है कि इसके लफ्जों में जुमलों में अदब है। आला हजरत फाजले बरेलवी एक टुकड़ा जमीन पे गिरा, बहुत बड़े इमाम थे, मंतिक, फलसफा, हिंसा और इल्म बदी और मानी और फलसफा और कलाम और तफसीर और हदीस, हर चीज का अल्लाह ने उन्हें उलूम अता फरमाए थे, पर एक टुकड़ा लंगर का गिरा। आला हजरत पहले नीचे उतरे, फिर घुटने जमीन पे रखे और फिर अपना सर झुका के तो अपनी जुबान से वो टुकड़ा उठाया। अल्लाह, अपनी जुबान से। यहाँ तो मामला खत्म हो गया। ना लोग बोलते हुए सोचते हैं, ना पढ़ते हुए सोचते हैं, ना लिखते हुए सोचते हैं, खुदा जाने किसकी नजर लग गई।
ایک ٹکڑا اب امام حسین کا لنگر بٹ رہا ہے اور چھتوں سے شاپروں میں چاول پھینکے جا رہے ہیں، اور یہ لنگر کا جو حال ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، لنگر کا جو حال آپ کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ دوستوں کو بتایا، شوق سے بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، محرم شریف آتا نا تو میری اماں جی مجھے کہتی مینوں نہ 4-5 درجن ٹوٹیاں لیا دے۔ ٹوٹیاں دا پتہ جی کہ نہیں؟ ٹوٹیاں تسی پتہ کیوں نہیں دس دے کہ تانوں کو پینڈو نہ آگ چھڑے، اللہ پتہ تانوں سارے نوں ہے نا جی، تے تسی مینوں کلے نوں پینڈو آخ لو، میں بڑا پکا پینڈو ہوں بھائی، اتنی مشکل بات تو نہیں میں نے کی، ٹوٹیاں دا پتہ جی نا؟ جی جی چلو صحیح طرح ہاں کرو جے میں پوچھی بیٹھا پتہ نا جی، ماشاءاللہ۔ اماں جی مینوں کہنا ٹوٹیاں لیا دے، وہ ٹوٹیاں کھیر پکا کے نا خود تے ٹوٹیاں پا کے ونڈی دی سی، تو جانا پیندا سی، سائیکل چلانا تے 4-5 کلومیٹر جانا تے پسینہ بھی آنا، وہ میں مدرسے پڑھدا ساں تے مولوی مسئلہ نہ دسے تاں بھی بدہضمی ہو جاندی، میں نے اللہ ماشاءاللہ میں نے اماں جی سے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا اماں جی میں پوچھیا استاداں نوں ختم پرات وچ بھی ہو جاندا ہے، جیڑی کار پرات ہے نا سلور دی سٹیل دی، اودے وچ پڑھو ہو جائے گا، تے وہ مینوں کہندے نے ہور بھی جیڑی ہانڈی وچ پکی ہے کھیر اودے وچ بھی پرات وچ بھی، تے او جدے وچ تسی ممکن ہے دوالو ہو جائے گا۔ تو میرے اماں جی فرمان لگے میں تینوں پہلا بھی دسیا ہے کہ میں تیرے مسئلے نہیں بنتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کہا کرتی تھی، ایک شاگرد تھا امام صاحب کا، تقریر اچھی کرتا تھا، شاگرد امام صاحب کا تھا، تو آپ کی اماں کہتی ہے ابو حنیفہ اس سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں عرض کرتا اماں میں نہ بتاؤں، تو فرماتی تو بچہ ہے تجھے کیا پتا، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہے نا، تو کہتے پھر میں اس شخص کے پاس جاتا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھتا، تو کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا پتا، پتا تو آپ کو ہے۔ تو امام اعظم فرماتے اچھا پھر میری اماں تو تیرے اوپر ہی مطمئن ہوتی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتا، اور میں تیرا نام لے کے جا کے اماں کو بتاؤں گا، ماں تو راضی کرنی ہے کہ نہیں، تو فرماتے ہیں پھر میں اس کا نام لے کے جا کے اماں کو بتاتا تو میری اماں بڑی راضی ہوتی، کہتی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنی اماں سے کہتا اماں جی ٹوٹیاں ضروری یہ پرات وچ بھی ختم ہو جائے گا، تے جیڑی کڑائی وچ کھیر پکی اودے وچ بھی ختم ہو جائے گا، وہ فرماندے تو پیسے پھاڑ تے سائیکل کٹ تے ٹوٹیاں لیا۔ ایک دن میں زیادہ ہی ذرا میں نے جوش میں کہا، میں کہ اماں جی مینوں کوئی حکمت بھی دسو نا ٹوٹیاں دی کی ہے، یہ ٹوٹیاں 10 محرم دا ختم امام حسین دا کدوں کو ضروری ہے واجب ہے کیوں ٹوٹیاں؟ تو میری سادی اماں یار یقین کریں یہ کچے مکانوں والے رہنے والے لوگ نا عقیدوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو اب جو حوالوں والے ہیں وہ کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ والدہ صاحبہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگی پتر حکمت کوئی نہیں، اسی ان پڑھ بندے ہیں، سانوں حکمتاں دا کی پتہ ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ جے کسی نوں حسین دے نام دی کھیر دویے پھر پانڈا واپس نہیں منگنا، جو دے دیا سو دے دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ میں کہتا ہوں کہ پیار کا کوئی رنگ بھی تو بناؤ نا، پیار کا کوئی رنگ بھی تو بتاؤ نا، ہمیں اہل بیت سے پیار ہے تو رنگ کیا ہے؟ اندھے میں 5000 دے ہیں یا قاری صاحب ختم دعا دیں گے، یہ رنگ ہے پیار کا؟ آپ کو اہل بیت سے پیار ہے، سیدہ پاک کا نام آئے تو آپ کی گردن جھک جائے، امام حسن حسین کا نام آئے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے تو آپ کا دل نا اندر سے گواہی دے کہ مجھے نا پیار ہے، مجھے نا محبت ہے۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کتابیں درکار ہیں، تو میں نے ان کو کتاب دی، ان کا چھوٹا سا بچہ بڑا خوبصورت، تو بچوں کے ساتھ تعارف آپ کا یہی ہوتا ہے کہ نام کیا ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، بھائی اتنا ہی تعارف ہوتا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، تو پی ایچ ڈی اسکالر بندہ اور پینٹ شرٹ میں بندہ اور کلین شیف آدمی، میں نے کہا اس کا نام کیا، کہنے لگا پیر صاحب اس کا نام ہے غلام حسین۔ اب آج کل کے دور میں بچے کا نام یہ بہت بڑی سعادت ہے غلام حسین نام رکھنا، لیکن جو دور ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں جی کوئی پیارا سا نام بتائیں، تو غلام حسین تو لوگ سمجھتے ہیں شاید معاذ اللہ پرانے ناموں میں سے نام ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار غلام حسین نام، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل ٹھنڈا ہوا، پر تو نے غلام حسین نام رکھا ہے؟ کہنے لگا جی بچپن سے امام حسین کی تعریفیں سن رہا ہوں، اور جب منگنی بھی نہیں نہ ہوئی تھی تب سوچا تھا کہ رب پتر دے گا تو نام غلام حسین رکھنا ہے۔ اب
کبھی کبھی نا کلین شیپ بندہ بھی رلا دیتا ہے. مجھے اس نے بڑا رلایا, وہ چلا گیا. پر میں نے کہا یار دعویٰ میرا ہی ہے کہ پاک چونکہ میں بدی ہے تو عشق بھی سارا میرے کو نہیں, دعویٰ میرا ہی ہے. لیکن ہاں کچھ ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں. کب دیکھیں نا جوانی میں تو بندوں کی خواہشیں اور ہوتی ہیں, شادی سے پہلے تو خواہشات اور ہوتی ہیں, لیکن اس کی شادی سے پہلے خواہش ہے کہ اللہ پتر دے تو نام میں نے غلام حسین رکھنا ہے. آپ سیدہ طیبہ, اور ایک بات سن لیں اچھی طرح سے, اچھی طرح سن لیں, ساری زندگی بندہ جب بالغ ہو تو کوئی نماز قضا نہ کرے اور ہر سال حج کرے اور زکوٰۃ کھول کے دے اور سارا سال سخاوت کرے اور ساری زندگی سچ بولے, بددیانتی نہ کرے, سارے کام کرے اور جا کے نا تو سارے نفل حجر اسود کے سامنے پڑھے, لیکن اگر اہل بیت سے بغض رکھے نا تو ان ساری نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. یہ بات ہے, بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. یہ کوئی فلسفی منطقی اور بہت بڑا کامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ادب چھوڑ جائیں, اہل بیت کا سے پیار کریں اور ذرا نہ کھل کے کریں اور ذرا شوق سے کریں اور ذرا ذوق سے کریں, اور آپ کی نا قلبی کیفیت بدلے, آپ کا ذوق بدلے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم سے کہا تھا کہ جناب آپ امام حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں, جب آپ مال غنیمت بانٹتے ہیں تو مجھے سنگل دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندہ جو ہر وقت جاہو جلال جن کا معروف رہتا ہے, جو درہ مارے تو زمین زلزلہ چھوڑ جائے, اتنا بڑا آدمی, لیکن حضرت عمر فاروق نے فوری طور پہ کہا پتر تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں, تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. فرمانے لگے وہ تو جگر گوش ہے, رسول ہے. الحمدللہ. تو اپنی طبیعت, اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرنا, اور یہ بحث چھوڑ دیں. میں نے نا ایک دفعہ میرے استاد تھے پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے. ایک شاہ جی آئے, ہم لوگ جو تھوڑا بہت, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں طالب علموں کی, کوئی عالم دین خدا را ایسا نہ سمجھے کہ میرے یہ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے تو کچھ کہانیاں بھی پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. میری طرح کے لوگوں کا تھوڑا بہت نام ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بڑے بندے میرے نام اکٹھے ہوئے ہیں. یہ مصیبت ہے, اس مصیبت سے بھی نکلنا, یہ غلط فہمی ہے, اس غلط فہمی سے بھی تھوڑا سا بندے کو نکلنا چاہیے. اس لیے کہ بڑا بڑا عروج ہوتا ہے, پھر او پئیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے, ادھروں کوئی نہیں جی آمدات, ادھروں لکھاں گئے. ایک سید صاحب کو انہوں نے بڑا ادب کیا تو شاہ جی کلین شیف تھے. تو میں نے نا استاد جی سے پوچھا, میں نے کہا جناب یہ نے بڑا احترام کیا ہے. تو فرمانے لگے, توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے پتر قرآن پاک کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے, اسے اٹھائیں گے. کہنے لگے نہیں صحیح بتا, پیر رکھ کے گزرو گے. میں نے کہا جی استغفر اللہ, یہ کیسے ہو؟ کہنے لگے تو کیچڑ میں گرا ہوا ہے, کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اسے اٹھائیں گے, دھوئیں گے, خوشبو لگائیں گے اور چومیں گے, اونچی جگہ رکھیں. کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے قرآن کا صفحہ کیچڑ میں گر جائے تو رہتا قرآن کا صفحہ ہی ہے. مجھے فرمانے لگے اگلی بات میں نے نہیں بتانی, گھر جا کے سوچ لینا اگلی. تو آپ ادب کریں, اکرام کریں, اور قلبی طور پر اور روحانی طور پر اور دلی طور پر. اور خواجہ صاحب کی بات یاد آ گئی, شاہ صاحب بتایا کرتے تھے ایک دفعہ نا کچھ بندے ساڈے ہاں نا ناراض نہ ہونا, سوشل میڈیا بڑی بیماری لگ گئی ہے. کہنے نے جی انہیں سعودی عرب چ سید نہیں ویکھے جنہیں پاکستان چ نہیں. میں کیا عربی آتی ہے؟ کہندے نہیں. میں کہ کرما لیا تینوں تے ٹیکسی والے نال پہاڑ ہی کرنا ہوندا پہ کنے ریال لینے نہیں زیارت تے جانے. تینوں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ تے سید کنے نے, کس چکر میں پڑے ہو. ادب کرنا ڈیوٹی, ادب کرو. آپ بحث کر رہے ہیں کبھی بحث نہ کریں اور نکل آئیں. چونکہ یہ ہمارے ٹی وی نے سکھا بحث دی ہے تو خرابی ہو گئی, خرابی. کبھی حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا کچھ بندے آ گئے, انہوں نے کہا تھا شاہ خواجہ صاحب سے کچھ مانگیں گے. تو جہاں اترے نا پیچھے تانگے سے, تو وہاں انہوں نے ارادہ کر لیا. فراڈیا بندہ بڑے فراڈ کر لیتا ہے نا, بڑی کہانیاں بنا, اور یہ فراڈیے بڑے ذہین ہوتے ہیں. اگر یہ مثبت کام کریں تو اللہ ان سے بڑا کام لے لے. یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی صلاحیت غلط جگہ استعمال کرتے ہیں.
وہ نیچے اترے تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ مانگنا تو ہے تو سید نہ بن جائیں. کہہ دیتے ہم سید ہیں, سنا ہے خواجہ صاحب زیادہ دیتے ہیں. تو آئے تھے کہ فراڈ لا اے بھی صحیح. تو آئے خواجہ صاحب کو بتایا سید ہیں. میری بات پہ توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا نا سید ہیں تو خواجہ صاحب نے نا بڑے سارے چاول بھی دیے, گندم بھی دی, نگدی بھی دی, گھی بھی دیا, اور پھر نا ان کے ساتھ بھی چلے چھوڑنے. وہاں تک آئے جہاں انہوں نے ارادہ کیا تھا سید بننے کا, جہاں انہوں نے یہ جعلی پروگرام بنایا تھا وہاں تک آئے. اور جب وہاں تک آئے تو فرمانے لگے لو بھائی اللہ حافظ. تو کہنے لگے حضور یہ کوئی جگہ تو نہیں نا جہاں تو سواری تک چھوڑیں, یا آپ دروازے تک چھوڑتے, آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں. ایک بات ہوتی ہے نا جہاں مہمان کو بندہ دروازے تک چھوڑتا ہے یا سواری تک چھوڑتا ہے, تو یہاں تک چھوڑنے کا معنی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اتھوں تسی سید بنے سونا, تو جتھوں بنے سو اتھوں تک تے میں ادب کرنا ہے نا, اگے تسی جانو تے اللہ جانے. تو آپ بات کو سمجھیں, ہمارے ذمہ کیا آیا ہے؟ ادب کرنا. ادب کریں اور خوب کریں. باتیں جو کہ میں زیادہ کیے نہیں کرتا, میں واپس لوٹتا ہوں. سیدہ پاک کا نا ادب کریں تو آپ کا نا دل گواہی دے کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے عقیدت ہے. وہ کیفیت بنائیں اپنی, ایک ذوق. اور پھر تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ سیدہ پاک کو پسند کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا وہ والی ملکہ ہیں جو جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں الحمدللہ. اور اکثر ہمارے ہاں پوری حدیث نہیں بیان ہوتی. جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے, تو سیدہ فاطمہ نے کہا تو حضور سب کی سردار میں ہوں, تو مریم اور آسیہ کا کیا بنے گا؟ جناب مریم جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار, اور تم ساری دنیا کی, ساری, ادھر دیکھو میری طرف, ساری کائنات کی عورتوں کی سردار بی بی. لیکن وہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی, آٹا گوندتی تھی, چکی پیستی تھی, کچا مکان تھا لیپا پوتی کرتی تھی. یہ کس طرح کی شہزادیاں ہم بنا رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتی گھر میں؟ سیدہ فاطمہ کی آج نا عورتیں کہتی ہیں ہم نے پوچھا ہے مسئلہ, ساس سسر کی خدمت دین میں ضروری نہیں. تو میں کہتا ہوں حکم اور ہوتا ہے دین کا, اور دین کی رضا اور ہوتی. آپ حکم پہ چلی گئی, آپ نے رضا سمجھی نہیں. ٹھیک ہے یہ خدمت ذمہ نہیں, لیکن آپ اس رنگ کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا سارے گھر کا کام کیا ہے. کوئی اتنا غریب آدمی مجمع نہیں بیٹھا ہوگا جو کہہ سکے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے, کوئی نہیں. اور اس کے باوجود جس سے پوچھیں وہ رو پڑے گا بیٹی بڑی دکھی ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے چھالے آ کے نبی پاک کو دکھایا. اس کیفیت کو بھی, دین کے اس مزاج کو بھی سمجھ. یہ فقیری ان کی پسند ہے, یہ فقر ان کی چاہت ہے, یہ کچا مکان ان کا شوق ہے, اور آٹا پیس کے روٹیاں پکانا یہ سیدہ پاک کا طریقہ ہے. اپنے گھر میں کام سارے کرنا. چھالے دکھائے, کہ یا رسول اللہ یہ چھالے بن گئے. علی نے بتایا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں, ایک غلام مل جائے تو چلو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹھائے گا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں دیتا, فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, یہ بات ہے, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھے کر. جب بھی تسبیح ختم ہوگی نا رب تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. جب بھی یہ تسبیح ختم ہوگی, گویا حضور نے فرما دیا کہ آٹا تو نے خود ہی پیسنا ہے, اور گھر میں جھاڑو تو نے. ناراض ہو گئے آپ لوگ, پریشان ہو گئے؟ سنیں, اس کو سمجھیں. اور یہ باتیں جا کے نا بیوی کو بتانے کی بجائے یہ باتیں بیٹی کو بتایا کریں. بیٹی باپ کی بات جلدی سمجھتی ہے, اور زیادہ بتانے کو دل کرے تو بہن کو بتایا کرے. ہم یہ ساری چیزیں جو مردوں کے حق میں یہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کریں, وہ نہیں سمجھتی, وہ تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے. آپ یہ باتیں بہن اور بیٹی کو, تاکہ جب وہ کہیں جائیں. میں بات سمیٹنے کی طرف آ گیا ہوں. امام صفوری, علامہ صفوری کہتے ہیں کہ اتنا بظاہر گھر کے اندر کمزوری رہتی تھی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ ایک چرخہ ہی لا دیں, میں تھوڑا سا نا ٹائم بچا کے. سارا دن کام کرتی, ساری رات نفل پڑھتی. اللہ خیر کرے, ہمارے ہاں باقی سارے کام کرا لیں, صرف آپ نفل پڑھنے کا نہ کہیں. سب نسبت سے بخشے جانا چاہتے ہیں.
او بھائی نفلوں سے بھی سجدہ کو نسبت ہے, کیا بات ہے, نفل پڑھنے سے بھی انہیں نسبت ہے. امام حسن اور حسین فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل روز پڑھا کرتے تھے. اللہ, یہ بھی ان کی نسبت ہے, یہ بھی نسبت والا کام ہے, اسے بھی کرے. رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی بچھانا, اس کو بھی نبی پاک سے نسبت ہے, یہ بھی کام کرے. علامہ صبوری کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آپ کے نا آمدن بظاہر تھوڑی ہے اور گھر کے خرچے زیادہ ہیں, سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے کان میں کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریں, میں نے ان سے کہا آپ مہربانی کریں, ہمیں جتنی آتی ہے نا ہم اتنی کریں گے, لمبی کیسے کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ خیر الکلام ماں اللہ بد اللہ, مختصر سی بات ذرا جامع ہوتی اور یہی ٹھیک ہوتی. اور ویسے بھی جس بندے نے بات پر بات کرنی اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. میرا بھی گلا ہوتا, شاید شور ہوتا, تو میں بھی ایک شعر 20 منٹ پڑھتا اور خود ہی بات لمبی ہو جاتی. تو میں تو معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں, آپ میری بات پہ توجہ کریں. یہ اس طرح گھر بنے گا آپ کا, اس طرح کا ماحول گھر کے اندر آئے گا. کروڑوں روپیہ پڑا, لڑائی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے. اب تو آپ یقین کریں میسج پہ طلاق ہو جاتی, طلاق بھی واٹس ایپ پہ آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی چیٹ ہو رہی تھی, یہ مسئلہ پوچھتے ہیں آپ, لڑائی ہو رہی تھی, وہ میسج پہ بات ہو رہی تھی, تو غصے میں اس نے نا, یہ کیا تماشا ہے. آپ گھر کے اندر تھوڑا سا کام کاج کریں گے, گھر میں محنت کریں گے, آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا, نیند بھی سکون کی آئے گی. یہ چھوڑ دیں سارا دن گردن کو تھکا لینا موبائل پہ جھک کے, کوئی کام نہ کرنا, تو لڑائی ہونی ہے.